نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کائنات کے ہر شخص کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس۔ اگر کوئی یہودی ہے تو اس آیت مبارکہ کا مخاطب وہ بھی ہے، اگر کوئی عیسائی ہے تو یہ خطاب اس کو بھی ہے، اگر کوئی مجوسی ہے یہ خطاب اس کو بھی ہے، اگر کوئی مسلمان ہے تو یہ خطاب اس کو بھی ہے۔ کائنات کے ہر فرد و بشر سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ کبھی اللہ رب العزت صرف مومنوں کو خطاب کرتے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لیکن اس موقع پر اللہ رب العزت نے بنو آدم کے ہر شخص کو مخاطب کر کے کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم صرف اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تم سے پہلے جو کائنات کے اندر چلے گئے ہیں، پروردگار تو وہی تھا ان کا بھی۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کی آخری ٹکڑا جو لعلکم تتقون، اس پہ آج چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ باقی آیت مبارکہ کی تفصیلات گزشتہ درس میں ہم نے سن لی۔ تقوی بنیادی طور پر یہ وقا یقی وقایتاً سے اسم مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پرہیزگار، بچنا، اپنے دل میں ڈر پیدا کرنا، اللہ کی اتباع اور اس کے رسول کی اتباع کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا، اللہ کے جو اوامر ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا، اور جو منہیات ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اس تقوی کے بے شمار اللہ نے فوائد ذکر کیے، بے شمار بیماریوں کا علاج اللہ نے اس تقوی کے اندر رکھا۔ اسی لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر اس نعمت کے متعلقہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اکثر یہ دعا، یہ اس دعا کو یاد کرنا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی، اور تقوی کی نعمت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، والعفاف، پاک دامنی کا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، والغنی، اور فقر سے جان چھڑانے کا، اور غنا، اللہ ہر لحاظ سے مالی طور پہ بھی مجھے غنی فرما دے، اور اللہ جانی بدنی دلی طور پر بھی اللہ مجھے غنی فرما دے۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعا کرتے تھے۔ آخر کوئی اہم ترین چیز تھی تو تب اللہ کے پیغمبر دعا کرتے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے طلب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لعلکم تتقون، کیونکہ یہ ساری عبادات کا جو مغز اور نتیجہ ہے وہ لعلکم تتقون ہے۔ اس لیے تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں اپنے رب سے بار بار اس نعمت عظمیٰ کا سوال کرتے تھے۔ آپ روزے رکھتے ہیں تو اسی تقوی کی خاطر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلی قوموں پہ بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس موقع پر بھی اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کر کے تم متقی بن سکتے ہو۔ جو شخص جو ہے اپنے ایک خالق اور مالک کی عبادت سے روگردانی کر کے کسی اور کی عبادت کا تہیہ کر لے، وہ کبھی بھی متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ تقویٰ کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر جو ہے انسان کبھی متقی نہیں بن سکتا، چاہے ساری زندگی جو ہے سجدے کے اندر ہی سر کیوں نہ رکھتے۔ یہ جو صوفیاء ہیں، یہ جو گمراہ کن لوگ ہیں، ساری زندگی جو ہے زاہد من الدنیا رہتے ہیں، نہ اللہ کے اوامر کی کوئی فکر ہے، نہ منہیات کی کوئی فکر ہے، تو یہ متقی اور پرہیزگار کیسے بن جاتے؟ لوگ کس طرح کہتے ہیں فلاں بڑا نیک صالح ہے، پہنچا ہوا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ اگر تم روزے رکھتے ہو تو اسی تقویٰ کی خاطر، نمازیں پڑھتے ہو تو تقویٰ کی خاطر، حج کرتے ہو تو اسی تقویٰ کی خاطر، دیگر جو عبادات کرتے ہو وہ ساری اسی نعمت عظمیٰ کی خاطر تو کرتے ہو۔ اس لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر مواقع پر یہ بھی دعا فرماتے تھے، جیسا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں وہی دعا کرتا ہوں جو اللہ کے پیغمبر دعا کرتے تھے۔ لمبی دعا ہے، اس کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ میری اس جان کو اس تقویٰ کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ وَزَكِّهَا، اللہ اس نفس کا تزکیہ فرما دے، میرے اس نفس کو پاک پاکیزہ کر دے۔ انت خیر من زکاها، کیونکہ تجھ سے بہتر کائنات کے اندر تزکیہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انت ولیھا و مولاھا، تو کارساز ہے، تو دوست ہے۔ اس لیے تو اللہ رب العزت کلام مجید میں فرماتے اللہ ولی المتقین۔ ایک اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان متقی بن جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جسے کائنات کے اندر اللہ اپنا دوست بنا لے وہ کتنا خوش نصیب اور خوش بخت انسان ہوگا۔ اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المتقین، اللہ تو متقین کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ کیا ہے اس تقوی کا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، آپ کے کوئی مشکل آتی ہے، آپ غمگین ہوتے ہیں، کسی وجہ سے بھی کوئی پریشانی اور مشکل آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، خوف پیدا کر لیں، اللہ ضرور اس مشکل سے، اس آفت سے، اس مصیبت اور غمگینی سے نجات کا کوئی ضرور رستہ اللہ نصیب فرما دے گا۔ یہ تیسرا بڑا فائدہ ہے اس تقوی کی نعمت کا۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جو شخص جو ہے متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، آپ سمجھیں جو ہے اللہ اسے موت جو ہے وہ ایمان اور اسلام کی نصیب فرما دے گے۔ یہ چوتھا بڑا فائدہ ہے۔ اور پانچواں فائدہ اللہ نے کلام مجید کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آپ جب متقی بن جائیں گے، اللہ آپ کی زبان کو جو ہے جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی اور دیگر ہر قسم کی بیماریوں سے پاک اور منزہ فرما دے گے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی خود بخود اللہ اصلاح فرما دے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور زندگی کے سارے کی ہوئی چاہے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ فقد فاز فوزا عظیما، جس سے اللہ نے یہ سعادتیں نصیب فرما دی، کائنات کا کامیاب ترین شخص ہے۔ کتنے بڑے فوائد ہیں جو اللہ نے کلام مجید کے اندر ذکر فرمائے ہیں اس تقوی کے۔ یہ تقوی کی نعمت کب انسان کو حاصل ہوگی؟ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے لگتے،
آپ اپنی سواری پہ قدم رکھتے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے. جب آپ اپنی سواری پہ قدم رکھتے، چاہے اونٹ ہوتا، گھوڑا ہوتا، جس چیز پر بھی اپنا پہلا قدم رکھتے تو کیا پڑھتے؟ 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ کے پیغمبر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. آگے یہ کیا دعا فرماتے تھے؟ اللہم انی اسالک، اللہم انی اسالک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ میں تجھ سے جو ہے اپنے اس عظیم سفر کے اندر جو ہے، اعلیٰ ترین سفر کے اندر جو ہے اللہ تجھ سے نیکی کا بھی سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تقوی کی نعمت کا بھی سوال کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر جو ہیں سفر کے اندر ہوتے تو تب بھی اللہ سے اپنا یہ تقوی کی نعمت طلب کرتے رہتے، اور اگر حضر میں ہوتے تو تب بھی تقوی کی نعمت حاصل کرتے رہتے. آج ہمارے سفر دیکھیں، اسی لیے تو برباد ہے. کوئی گانے لگا کر، کوئی فلمیں دیکھ کر، کوئی کچھ کر کے، کوئی کچھ کر کے سفر کر رہا ہے. دنیا کے جھوٹ بولے جا رہے ہیں اور سفر کیا جا رہا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے تمہارے لیے آئیڈیل ذات تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہے. اور اللہ کے پیغمبر جو ہیں سفر کے اندر کیا کیا کرتے تھے، جو ہمارے لیے قابل اتباع جو ہے اور قابل اطاعت امر ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسالک فی سفرنا ھذا، اللہم انا نسالک فی سفرنا ھذا. اے اللہ ہم اپنے سفر کے اندر جو ہے البر والتقوی، تجھ سے نیکی کا بھی سوال کرتے ہیں اور تجھ سے تقوی کے طلبگار بھی ہیں. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اور اللہ اس سفر کے اندر جو ہے ہر اس معاملے کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہر اس عمل کا تجھ سے سوال کرتے ہیں جس پر اللہ تو راضی ہے، جو تمہاری بارگاہ میں پسند اور محبوب ہے. کتنا عمدہ سوال اللہ کے پیغمبر نے کیا سفر کے اندر. ایک نیکی کا طلبگار، سب سے پہلے نیکی جو ہے وہ اپنے اللہ سے مانگی، اور دوسرا جو ہے وہ تقوی کی دولت مانگی، اور تیسرا جو ہے عمومی طور پر کہا وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اللہ ہر اس عمل کا تجھ سے سفر کے اندر میں سوال کرتا ہوں جس پر تو میرے مولا راضی ہو جائے، میرے مولا تو اس پہ راضی ہو جائے. کتنی عمدہ دعا اللہ کے پیغمبر نے کی ہے. کاش سفر کے اندر جو ہے اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما دے، ہماری بھی یہ تربیت ہو، ہمارا بھی یہ لاہ عمل ہو، ہماری سوچ کا قبلہ بھی اس طرح ہو، ہماری سوچ بھی اس طرح ہو. جب یہ سوچ کے اندر آپ تبدیلی لائیں گے، سفر اس طرح کریں گے جس طرح اللہ کے پیغمبر کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، آپ کی زندگی کے اندر انقلاب اور تبدیلی آ جائے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ اکثر یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک عیشۃ تقیۃ ومیتۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک عیشۃ تقیۃ، اے اللہ میں تجھے تقوی والی زندگی کا سوال کرتا ہوں. اللہ مجھے وہ زندگی نصیب فرما جو تقوی والی زندگی ہے، جو ایک متقی انسان کی زندگی ہوتی ہے. ومیتۃ سویہ، اور جب موت نصیب فرما بڑی اعلیٰ موت نصیب فرما، بڑی عمدہ موت نصیب فرما. وَمَرَدًّا لَا غَيْرُ مُخْزٍ، اور اللہ جب تیری بارگاہ میں لوٹوں تو میں ذلیل و رسوا ہو کر نہ لوٹوں. یہ دعائیں یاد کریں. یہ کب آپ یاد کریں گے؟ آپ کی عمر 80 سال ہو چکی ہے، 70 سال، 50 سال، 60 سال، کسی کی عمر 30 سال، کسی کی عمر 20 سال، کوئی جوانی کے مرحلے کے اندر ہے، کوئی لڑکپن کے مرحلے کے اندر ہے، کوئی بچپن کے مرحلے میں ہے، کوئی بڑھاپے کے مرحلے میں ہے. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے ہر مرحلے کے اندر جو کچھ بھی کوئی ہے، کوئی بچہ ہے تو تب بھی یہ دعائیں یاد کرے، کوئی لڑکا ہے تو تب یہ دعائیں یاد کرے، کوئی جوان ہے تو تب یہ دعائیں یاد کرے، اور اگر کوئی بڑھاپے کے اندر ہے تب بھی ان کو یاد کرنے کی کوشش تو کی جائے. جب آپ کا یہ نظریہ ہوگا، یہ تربیت ہوگی، اللہ کا یہ ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سنن کی روایت ہے، ایک دن آپ نے خطاب فرمایا، ایک نماز کے بعد درس ارشاد فرمایا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں، پریشان حال ہو گئے ہم.
اتنے غمگین ہو گئے. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے حبیب آج تو ایسا درس لگتا ہے جیسے آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، جیسے آپ رخصت ہونے والے ہیں. شاید کوئی یہ الوداعی درس لگتا ہے، الوداعی نصیحتیں لگتی ہیں. اللہ کے حبیب کوئی نصیحت فرمائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا فرمائی؟ اوصیک بتقوی اللہ وسمع وطاعہ، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. 8 صحابی ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے تقوی کی وصیت فرمائی. مختلف دروس کے اندر، مختلف تقاریر کے اندر، مختلف واعظ نصیحت کی مجلسوں کے اندر جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوصیک بتقوی اللہ، اوصیک بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ. آج ہم میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہونے لگا ہے تو کیسی کیسی وصیتیں کرتا ہے. کوئی کاروباری ہے کاروبار کی وصیت کرے گا، کوئی زمیندار ہے زمینداری کی وصیت کرے گا، کوئی سیاستدان ہے سیاست کی وصیت کرے گا، کوئی ڈاکٹر ہے تو شعبے کی وصیت کرے گا، کوئی جس شعبے سے منسلک ہے اسی کی وصیتیں کر کے اپنی اولاد سے رخصت ہوتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں کائنات سے رخصت ہوتے وقت کیا کائنات کے لوگوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں؟ اسی کا بتقوی اللہ. ہمیشہ تقوی جو ہے، اللہ کا ڈر جو ہے، اللہ کا خوف جو ہے جہاں کہیں بھی ہوں، سفر کے اندر ہوں تب پیدا رکھیں، اگر حضر کے ہوں تب پیدا کریں، خلوت کے اندر ہوں تو تب اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اگر جلوت کی کسی مجلس کے اندر ہو تو تب اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. آج اسی نعمت سے ہم دور ہو چکے ہیں، اسی محرومی کی وجہ سے ہے آج ملک کے اندر فتنہ فسادات اور معاشرہ جو ہے بحرانوں کا شکار ہے، فتنہ و فسادات کی لپیٹ کے اندر ہے. کب انسان جو ہے تقوی کی دولت، تقوی کی نعمت، تقوی کی منزل تک، تقوی کے رتبے کو کب پہنچتا ہے؟ جب انسان کے دل کے اندر جب گناہ کرتا ہے تو فوراً کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے، فوراً کھٹکا پیدا ہو جاتا ہے یہ گناہ کر لیا. پھر اپنے اللہ کے سامنے جو ہے استدعائیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، رو رو کے التجائیں کرتا ہے. اس لیے یہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھائی ہیں ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. اس کے کتنے بڑے فوائد ہیں. ایک تو جب انسان صبر کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے طرف سے بے شمار جو ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوگا. آپ جب تقوی پیدا کریں گے آپ کے اندر درگزر کرنے کا ایک عنصر پیدا ہوگا. جب آپ تقوی اپنے اندر پیدا کریں گے آپ سچ بولیں گے، آپ جھوٹ سے دور ہو جائیں گے. جب آپ تقوی پیدا کریں گے آپ کی موت پر حق موت آئے گی. جب آپ تقوی پیدا کریں گے آپ بے شمار برائیوں سے محفوظ ہو جائیں گے. جس شخص کو تقوی کی دولت سے اللہ مالا مال فرما دے اس کی نمازوں کا کیا کہنا، اس کے روزوں کا کیا کہنا، اس کے حج زکوٰۃ کا کیا کہنا. جب وہ عبادت کرتا ہے اسے روحانیت محسوس ہوتی ہے، اسے مٹھاس اور حلاوت محسوس ہوتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مولا کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کما حقہ اس نعمت عظمیٰ جو ہے تقوی والی اللہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے تقوی پر، موت اللہ نصیب فرمائے تقوی پر. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.